जी नाज़रीन, इस वक्त सुपर न्यूज़ पाकिस्तान की टीम मौजूद है कोरंगी नंबर 4 कराची रज़ा मुस्तफ़ा मस्जिद में। यहाँ पर आज अंजुमन नौजवानान इस्लाम के तहत मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद की गई, जिसमें अंजुमन नौजवानान इस्लाम कराची सिटी के कारकुनान, ओहदेदारान, रहनुमा और ज़िम्मेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। और यहाँ पर आज अंजुमन नौजवानान इस्लाम के मरकज़ी चेयरमैन कायद नौजवान मौलाना शाह अहमद नूरानी के जाबाज सिपाही इंजीनियर सलीम हुसैन साहब ने आज नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। और यहाँ पर अंजुमन नौजवानान इस्लाम और जमीयत उलमा पाकिस्तान के कारकुनों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। यहाँ पर आज सालार कराची अंजुमन नौजवानान इस्लाम कराची सिटी के सदर मोहतरम जनाब शफीक कादरी साहब ने आइंदा के प्रोग्राम्स की डेट दी और आइंदा के लाएअमल का ऐलान किया। के साथ हम मैदान अमल के अंदर है, ताकि हम अपनी मरकजी जो तंजीम है उसका हम हरावल दस्ते का किरदार अदा कर सकें। मैं इस मौके पर तमाम इलाकाई तंजीमों का मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने वक्त को एक बेहतर अंदाज में एक अच्छी पाबंदी के साथ हुआ है, मगर इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामात में इससे ज़्यादा वक्त की पाबंदी होगी। और जैसे कि क़यादत का हुक्म है कि वक्त पे प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाए, तो इंशाअल्लाह वक्त पे प्रोग्राम ना साथी है और उनका भी पैगाम है, वो हमारे साथ जद्दोजहद में शरीक है। मैं उनको भी जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं जो है इसके अलावा जो है और जो हमारे दोस्त दीगर हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर पहली मरतबा शिरकत कर रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और ये उम्मीद रखता हूँ अपनी क़यादत से कि जो शफ़क़त और मोहब्बत और जो टाइम और जो इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा का काफ़िला जारी हो सारी रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अंजुमन नौजवानान इस्लाम के मरकज़ी चेयरमैन जनाब इंजीनियर सलीम हुसैन साहब से आप इनारों में इस्तक़बाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तारे सच्चे हक़ सदाकत की निशानी, हक़ सदाकत की निशानी। जिस मनसब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात को चुन लिया, उस पर आप काबिल मुबारकबाद भी हैं। और मैं इस मौके पर हमारे कराची सिटी के मोहतरम जनाब शफीक कादरी साहब जो सदर हैं, उनको भी समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी जाफशानी से अंजुमन नौजवानान इस्लाम के कारकुनान की शिरादाबंदी की, प्रोग्राम्स किए, लोगों में तहल्लुक़ पैदा किया। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश पर इन्हें दारैन की सआदत नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम तहरीक के लिए, जिद्दोजहद के लिए, इनक़लाब निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपने अपनी खिदमत को पेश किया। और मुझे ये अशार याद आ रहे थे कि दरबार मुस्तफ़ा का ये अदना सा है कमाल, देखें आपको मुंतखब किया। दरबार मुस्तफ़ा का ये अदना सा है कमाल, जर्रे मिला रहे हैं नजर आफताब से, गर चाहते हो मर्तबा आली कोई मिले, गर चाहते हो मर्तबा आली कोई मिले,
دامن نبی کا تھام لو عہد شباب سے. حضرات محترم، نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا اور آخرت انشاءاللہ روشن ہو جائے گی. یہ معراج النبی کانفرنس جو آج منعقد ہوئی ہے، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے انتہائی حصے میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں جمع کیا اور تمام انبیاء کی امامت عطا فرمائی، اور وہاں سے پھر آپ کا سفر شروع ہوا. جو جس سواری پہ آپ سوار تھے، رف رف اس سواری پر اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں پہ نظر کی آخری حد پڑتی. اللہ کے رسول معراج شریف پر تشریف لے گئے اور مختلف آسمانوں سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے، میں آپ کو آپ کا مرتبہ یاد دلانا چاہتا ہوں. جب اس مقام پر پہنچے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اس درخت پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی. جبرائیل امین رک گئے. سارے سفر میں جبرائیل امین ساتھ تھے. ہر آسمان کے دروازے پہ دستک دیتے. دربان آسمان سوال کرتا کہ جبرائیل آج تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے اچھا آج بلایا گیا ہے؟ کہتے ہاں. دروازہ کھل جاتا. جبرائیل امین پہلا آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. دوسرے آسمان پر پھر ملاقات ہوتی ہے. تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام علی ھذا القیاس. ساتوں آسمانوں پر ملاقات کا سلسلہ انبیاء سے کرتے ہوئے کر لو، میری حکومت کو مان لو، میں تمہارے وظیفے مقرر کر دوں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کر کے نظام مصطفیٰ کا دفاع کیا. اس فاسق اور فاجر نظام کے خلاف آپ نے بچے کو کٹوا دیا. یزید کہتا تھا کہ ہاتھ دے دو اپنا. یہی مکے میں پیغام بھیجا، یہی آپ کو پیغام بھیجا کہ میری بیعت کر لی جائے. حضرات گرامی، رسول اللہ کے نواسے نے سرداد ناداد در دست یزید سر دے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. سرداد ناداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. علی اکبر کی تیلی جوانی کربلا کی خاک میں تڑپ رہی ہے نظام مصطفیٰ کی جد و جہد میں. علی اصغر کے گلے سے تیر پار ہو رہا ہے نظام مصطفیٰ کی جد و جہد میں. حضرات گرامی، آپ مکلف ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کرو، ہمارے نظام کو نافذ کرو. حضرات گرامی، رسول اللہ کے صحابہ نے جب سمجھ لیا، صحابہ کہتے ہم تو رسول اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں رسول اللہ سے. ہم تو رسول اللہ کے خدمت اقدس میں بیٹھتے ہیں. ہم تو یہاں بیٹھ کر دن اور رات کے وظائف پڑھیں گے. ارے بدر کا مارکا لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ احد میں سر اچھلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ حنین میں صحابہ کے لاشیں کیسے گر رہے ہیں؟ حضرات گرامی، رسول اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. پاکستان کا جمعیت علماء پاکستان اہل سنت کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے، اور ہر دور میں جب اہل سنت کے اوپر یا ملکی سیاست کے اوپر
जमीयत उलमाए पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करने का मौका मिला है तो भरपूर तरीके से उसका किरदार अदा किया है। जिगर गोशा कायदे मिल्लत इस्लामिया साहिबजादा वाला शान साहिबजादा शाह मोहम्मद उवैस नूरानी साहब ने अभी कुछ अरसे पहले जब खत्म नबूवत का मसला आया, कुछ लोगों ने रैलियां निकाली, जुलूस निकाले, जलसे किए। साहिबजादा शाह मोहम्मद उवैस नूरानी ने उस वक्त डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को टेलीफोन किया और उनको कहा कि ये जो आप खत्म नबूवत की शिप के अंदर शगाफ लगाना चाहते हैं, इसको अवाम सुन्नत किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि आपको स्टेप डाउन होना पड़ेगा और आपने जो ये खत्म नबूवत के अंदर शिप में तर्जीम की है, इसको आपको फौरी तौर पर वापस लेना होगा। जब खूने कुरानी ने जोश मारा और साहिबजादा वाला शान का टेलीफोन पहुंचा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा और वो स्टेप डाउन हुआ और खत्म नबूवत की शिप को वापस लिया गया। अज़ीज़ान मन, कुछ रास्ते होते हैं जो बज़ाहिर अवाम नास को नजर नहीं आते, जो अवाम नास के नोटिस में नहीं होते, लेकिन हुक्काम वाला और क़यादत पूरी तौर पर किरदार अदा कर रही होती है। अज़ीज़ान मन, मेरी अल्फाजों के साथ दरख्वास्त गुजार होगा अंजुमन नौजवानान इस्लाम कराची सिटी के सदर सदारे कराची अंजुमन नौजवानान इस्लाम के देरीना साथी मोहतरम जनाब मोहम्मद शफीक कादरी साहब से कि वो तशरीफ लाए और आज की इस कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाए। आप नारों में इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताज नारे खत्म नबूवत। तो आप क्या बताएंगे? बड़ा ताकतवर होता है जानवर जी, घोड़ा बहुत वफादार होता है, घोड़ा बड़ा खूबसूरत होता है, तेज रफ्तार होता है, ठीक है। आप अगर एक बिल्ली या कुत्ते को कहीं देखें और पत्थर उठा के उसकी तरफ मारने की सिर्फ आप हाथ उठाइए तो वो बिल्ली अपनी जगह छोड़ देगी या नहीं छोड़ेगी? छोड़ देगी, डर के, अपने आप को महफूज रखने के लिए। इसका मतलब है उसे इदराक होता है कि मुझे खौफ है, खतरा है, महसूस कर लिया। क्या घोड़ा भी महसूस कर लेता है खतरा? कर सकता है, ठीक। अब आप दोबारा इस पे आइए, आपको ये बताया जा रहा है कि एक घोड़ा उस शख्स को जो पालने वाला है, जो उसका मालिक है, वो दिन हो या रात हो, जब उसके पास पहुंचता है और उसके ऊपर काठी डालता है तो घोड़ा बिल्कुल अटेंशन हो जाता है और तैयार हो जाता है, अपने सुम जमीन पर मारने लगता है और इजहार करता है कि मैं तैयार हूं। न रात देखता है, न दिन देखता है, न गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है, अपने मालिक को बिठाता है और गर्दो गुबार पीछे छोड़ के अपनी मंजिल की जानिब दौड़ता है। सुबह सवेरे पूरी रात दौड़ता है और सुबह सवेरे अपनी मंजिल पे रात की उस वक्त तारीकी में पहुंच जाता है। सामने लश्कर है जिसे उसे वो महसूस करता है कि इनके हाथों में तलवारें हैं और मेरी जान जा सकती है, लेकिन वो लश्कर के बीच में घुसता चला जाता है। ये सब कुछ वो किसके लिए कर रहा है? अपने मालिक के लिए कर रहा है। कुरान किस तरह समझाता है, कुछ अंदाजा हो रहा है? 5 आयात रब्बे कायनात ने घोड़े का जिक्र किया। अभी अगली बात तो हमने बताई नहीं, वो मालिक के लिए सब कुछ छोड़ के दौड़ रहा है और मालिक उसका सिर्फ इतना करता है कि उसके आगे वक्त पे दाना डालता है, पानी रखता है, उसको धूप या गर्मी से बचा के छांव में बांधता है, उसकी कमर पे प्यार से हाथ फेरता है और वो उसको मालिक समझने बैठता है। वो समझता है कि मुझे पानी पिलाने वाला यही है, मुझे खाना खिलाने वाला यही है, मेरा ख्याल रखने वाला यही है, लिहाजा मेरे अंदर जो सलाहियत है वो सारी की सारी मैं मालिक के लिए। और तुम क्या करते हैं? वक्त ज्यादा हो जाएगा, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान बड़ा नाशुक्रा है। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो खुद इस पर गवाह है। यानी कि हम सब जानते हैं इस बात को कि हमें करना क्या चाहिए, कर क्या रहे, होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है, सब जान रहे हैं।
تمہارے رب سے جنگ ہو رہی ہے زمین پر. تم نے کلمہ پڑھا ہے, تم نے کہا کہ میں وردی پہنتا ہوں, میں فوجی ہوں اللہ کا, میں حزب اللہ کی جماعت کا سپاہی ہوں, تو پھر اللہ کی طرف سے لڑتے کیوں نہیں؟ وکیل احمد قادری, نائب صدر فہیم احمد قادری, جنرل سیکرٹری شارق حسین, نائب سیکرٹری محمد رضا, جو میں نام لے رہا ہوں وہ ساتھی یہاں ہیں, سیکرٹری اطلاعات محمد وقاص, شاہ فیصل سے صدر محمد ساجد انصاری, نائب صدر رضا محمد, جنرل سیکرٹری قاری محمد ظفر اللہ, جوائنٹ سیکرٹری محمد سہیل, سیکرٹری اطلاعات اسامہ انصاری. بھائی نوجوانوں کی طرف فوراً آ جائیے نا, مطلب ایسا لگ رہا ہے ہم بوڑھوں کو بلا رہے ہیں, فٹافٹ پہنچے ہیں آپ. اسامہ انصاری آ گئے. محمد انس نورانی فائنانس سیکرٹری, ملی ٹاؤن سے ابرار مغل صدر کے لیے, نائب صدر محمد نصیر, جنرل سیکرٹری غلام مرتضیٰ, جوائنٹ سیکرٹری اطہر وقاص, فائنانس سیکرٹری عدنان ہارون, سیکرٹری نشر و اشاعت محمد اویس, میڈیا سیکرٹری غلام مشتبہ. کورنگی سے سلمان بھائی صدر کے لیے, نائب صدر شریف بھائی, سیکرٹری راہیل, انفارمیشن سیکرٹری احسن بھائی, جوائنٹ سیکرٹری اشرف بھائی, فائنانس سیکرٹری عقیل قریشی صاحب. ان چاروں ٹاؤنز نے الحمدللہ اپنے علاقوں میں 4 سے 5 یوسیز کے کنوینئرز کے نام بھی مجھے دیے ہیں, اور لیکن وہ انشاءاللہ ہم 30 اپریل تک ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے یوسیز کی تنظیم سازی کے لیے. اور میں ایک پروگرام اور اناؤنس کر دوں کہ 5 مارچ کو ہمارا فکر آخرت کانفرنس ہے سٹی کے تحت, جو کہ میں نے شاہ فیصل میں رکھا ہے, جو کہ چینج ہو سکتا ہے. اگر شاہ فیصل والے سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو رکھ سکتے ہیں, سٹی کے پروگرام کو شعبان کا ہوگا, 14 شعبان ہوگی فکر آخرت کانفرنس. تو اگلا پروگرام آپ سب کے لیے اناؤنسمنٹ ہے کہ وہاں ہوگا, باقاعدہ اس کا دعوت نامہ بعد میں آ جائے گا. میں گزارش کروں گا ہمارے شان جو باقاعدہ دعوت دیتے ہیں اپنے خوبصورت انداز میں, یہ جو ہے فیضان ہے شاہ احمد نورانی اور انجمن نوجوانان اسلام, کہ ہمیں جو ہے وہ سلیم بھائی کا جو ہے وہ ثانی الحمدللہ سامنے آ چکا ہے. تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قائد نوجوان کو باقاعدہ دعوت دیں اور جو ہے پھر ان ساتھیوں سے حلف لیا جائے. میں اشعار کے ساتھ ملتمس ہوں گا کہ شراب کہن پھر پلاسا کیا, وہی جام گردش میں لاسا کیا. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا, اور لڑکنے بھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. تمنا کو سینوں سے پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر, زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر. پلا دے مجھے وہ مے پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز. وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات, وہ میں جس سے ہے مستی کائنات, وہ میں جس سے ہے سوز ساز ازل, وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل. اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے, لڑا دے پویلے کو شہباز سے. اور صبر و رضا کی منزلیں, صبر و رضا کی منزلیں, عشق و وفا کے قافلے, صبر و رضا کی منزلیں, عشق و وفا کے قافلے. جن کے قدم جمے رہے وہ مصطفیٰ سے جاگلے درخواست گزاروں. انجمن نوجوانان اسلام کے مرکزی چیئرمین قائد نوجوان مولانا شاہ احمد نورانی کے جانباز سپاہی محترم جناب انجینئر سلیم حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور آج کی حضرتاری سے کارکنان سے حلف لیں. آپ نعرے میں استقبال کریں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ہے قائد ہمارا, ہے قائد ہمارا, نہ جھکنے والا نہ بکنے والا, ہے قائد ہمارا, حق و صداقت کی نشانی. یہ تشریف لے آئے. اور جنرل سیکرٹری اصغر علی قریشی یہاں آگے تشریف لے آئے. یہ الحمدللہ بن قاسم ٹاؤن کے ہمارے ذمہ داران ہیں. جی سلیم حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ اللہ ہمارے حاجی رجب علی چشتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی بڑی شفقت اور محبت ہے. حاجی رجب علی چشتی صاحب ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اسلام. آئیے. یہ حلف اکابرین علماء اہل سنت کا مرتب کردہ ہے اور یہ بندے اور رب کے درمیان ہے. عبد دیگر عبد شے دیگر. بندہ ہونا اور بات ہے، اس کا بندہ ہونا اور بات ہے. تو میں یہ حلف آپ حضرات کے سامنے دہراتا ہوں. میں آپ سے دہراؤں گا تو آپ نے، میں کہوں گا میں، تو آپ اپنا نام لیں گے کہ آپ کہیں گے میں سلیم حسین، اور اپنا عہدہ جو آپ کا عہدہ ہے مرکزی چیئرمین، ٹھیک ہے، آپ اپنا عہدہ میں کے بعد اپنا نام اور اپنا عہدہ، بس یہ آپ نے لینا ہے. پھر اس کے بعد جو میں آپ سے کہوں گا وہ آپ اس کو دہراتے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں بحیثیت مسلمان صحیح العقیدہ خدا کو شاہد بنا کر یہ عہد کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میں انجمن نوجوانان اسلام یوتھ ونگ جمعیت علماء پاکستان کا ہر حال میں وفادار رہوں گا. عہد کرتا ہوں کہ میں کسی دوسری سیاسی یا نیم سیاسی جماعت سے تعلق نہ رکھوں گا. میں عہد کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جمعیت کے دستور اور منشور اور پروگرام کے مطابق مکمل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ
صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی عظمت اور صوفیہ اکرام علماء حق کی عزت و تکریم کرتا رہوں گا. میں عہد کرتا ہوں کہ جمعیت کے پروگرام کو منشور کو اس کے دستور کی روشنی میں لوگوں میں عام کروں گا. میں جماعتی زندگی میں حد الوسع غیر شرعی حرکات سے اجتناب کروں گا. میں ارکان اسلامی کو بجا لاؤں گا اور شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کروں گا. میں جماعت میں رہتے ہوئے انجمن نوجوانان اسلام جو یوتھ ونگ ہے جمعیت علماء پاکستان کے منشور اور اس کے دستور کی خلاف ورزی ہرگز نہ کروں گا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ میل جول محبت کے ساتھ رہوں گا اور ذاتی اختلافات اگر ہوئے تو جماعتی سطح پر ان کو طے کروں گا اور عہدے داران جمعیت جو فیصلہ کریں گے عہدے داران انجمن جو فیصلہ کریں گے میں خوشی سے قبول کر لوں گا. میں انجمن نوجوانان اسلام یوتھ ونگ جمعیت علماء پاکستان کے اندرونی رازوں کو غیر متعلق افراد پر ظاہر نہ کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے اس حلف پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمام حضرات کو یہ تمام ذمہ داریاں مبارک ہوں اور اللہ تبارک و تعالی اسلام کے تقاضوں کے مطابق آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے تاکہ آپ ان سے کما حق ان کو ادا کر سکیں. جزاک اللہ. اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہو جائے. بہت مبارک یا حبیب اللہ. وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا اله الا انت سبحانك
مغفور فرما یا الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما ہمارے آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما جملہ مسلمان مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرما یا الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے تو مولا انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما یا الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے رحلت کر گئے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما یا الہ العالمین ہم میں سے ہمارے متعلقین میں سے اعزاء اقربا میں سے والدین میں سے رشتہ داروں میں سے دوست احباب میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے مولا تمام کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما یا الہ العالمین ہم میں سے ہمارے متعلقین میں سے اعزاء اقربا میں سے دوست احباب میں سے جو بھی پریشان حال ہے مولا ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما ہماری جملہ مشکلات کو حل اور آسان فرما اپنے خزانہ خیر سے مدد فرما یا الہ العالمین ہمارے رزق میں مال میں عمر میں برکت عنایت فرما یا الہ العالمین ہم پر ہمارے گھروں پر گھر والوں پر خصوصی اپنا فضل و کرم نازل فرما یا الہ العالمین ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرما حاسدوں کے حسد سے جابروں کے جبر سے غاصبوں کے غضب سے شریروں کے شر سے اور بدنظروں کی بدنظری سے محفوظ فرما یا الہ العالمین ہماری تمام دلی حاجت حسنہ کو پورا فرما یا الہ العالمین ہمیں اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما العالمین ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے جملہ اعزاء اقربا جو دنیا سے رحلت کر گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما ان سب کے درجات کو بلند فرما سب کی قبر کی حشر کی اور آخرت کی منازل کو آسان فرما یا الہ العالمین اور جو بھی A9 کے یہ جمعیت علماء پاکستان کے ساتھی جو دنیا سے رحلت کر گئے یا الہ العالمین ان کی مغفرت فرما بالخصوص سمیع انصاری بھائی کی بے حساب مغفرت فرما یا الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ رانا افضال صاحب کی مغفرت فرما یا الہ العالمین اور جو احباب جو ساتھی جن کے نام یاد نہیں یا جو نہ لے سکے یا الہ العالمین تو سب کے حال کو جانتا ہے سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما رحم فرما یا الہ العالمین ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله